حرمین شریفین کو پوری کائنات میں اور کائنات کے لوگوں کے لیے مرکز بنایا۔ پہلے آپ نے مکہ مکرمہ کی فضیلتوں اور عظمتوں کو سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عظیم تاریخ رکھی ہے۔ وہ تاریخ جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے کافی اور شافی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو دوسرا حرم فرمایا، ایک حرم مکہ، ایک حرم مدینہ، جسے حرم رسول بھی کہتے ہیں، حرم نبی بھی کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ اپنے اندر ایک بڑی تاریخ اور بڑے فضائل رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مبارک بنایا، برکت والا بنایا۔ مدینہ منورہ کو اگر دیکھا جائے، یہ پہلا وہ شہر ہے، پہلی وہ جگہ ہے جس کو ریاست مدینہ کا نام بھی دیا جاتا ہے، اور یہ پہلی ریاست تھی جسے خاص اسلام کے لیے اور اسلامی قوانین کو نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت عطا فرمائی مسلمانوں کو، تو وہ مدینہ منورہ کی ریاست تھی۔ مدینہ منورہ کو بہت سارے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کو ارض اللہ بھی کہتے ہیں۔ الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں ہے، اس میں ہجرت کر جاؤ۔ تو مدینہ منورہ کو اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کہہ دیا، ارض اللہ، یعنی ساری زمین اللہ کی ہے۔ جس طرح بیت اللہ سارے گھر اللہ کے ہیں لیکن خاص گھر ہے، ساری زمینیں اللہ کی ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا مدینہ کی زمین کو یہ اللہ کی زمین ہے، اس لیے اس کا ایک نام ارض اللہ بھی ہے۔ اور ایک مدینہ منورہ کا نام ہجرت النبی بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ہجرت فرمائی، اور یہ نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ معراج والی رات جب آپ نے جبرائیل نے کہا انزل فصل ہاہنا یا رسول اللہ، یہاں اتریے، 2 رکعت نفل پڑھیے۔ سبز علاقہ تھا، کھجوروں کے باغ تھے کثرت سے۔ پوچھا جبرائیل یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا الیہ المہاجرہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ نے ہجرت کرنی ہے۔ تو اس لیے ہجرت النبی کے نام سے بھی مدینہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور ایک مدینہ کا نام تھا البلد القریہ۔ بلد کہتے ہیں بڑے شہر کو،
مدینہ القریہ بڑی بستی کو، جو بہت زیادہ وسعت رکھتا ہو اسے کہا جاتا ہے، اور اقالت البلاد بھی کہتے ہیں اسے، کہ سارے شہروں پہ غالب آنے والا۔ تو مدینہ منورہ کو اقالت البلدان بھی کہتے ہیں، بلاد بھی کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے بڑے بڑے شہروں پر فتوحات عطا فرمائے۔ مدینہ میں بیٹھ کر میرے نبی نے غزوات لڑے، غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ حنین ہوا، غزوہ خیبر ہوا، غزوہ احزاب ہوا۔ یہ سارے غزوات جو ہوئے مدینہ منورہ میں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منصوبہ بندی فرمائی تھی۔ تو اس لیے اسی کے ذریعے اللہ نے غلبہ عطا فرمایا، اور چھوٹی سی جگہ سے بڑھاتے بڑھاتے اللہ تعالیٰ نے 900 مربع میل پر ہمارے نبی کے ہوتے ہوئے اللہ نے اسلامی جھنڈے کو لہرا دیا تھا۔ تو اس لیے اقالت البلاد بھی اسے کہتے ہیں، شہروں پہ غالب آنے والا۔ یہ مدینہ کا ایک نام یہ بھی ہے، اور مدینہ کا ایک نام طیبہ بھی ہے، تابہ بھی ہے، طیبہ بھی ہے۔ تابہ، طیبہ، طیبہ، یہ بولتے ہیں نا سر، طیبہ، طیبہ، مدینہ طیبہ، طیبہ کے نظارے وغیرہ وغیرہ، یہ تینوں نام ہیں۔ اس کا معنی ہوتا ہے پاکیزہ، صاف ستھری جگہ، پاک ہونا، صاف ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو کیونکہ بڑا مبارک خوشبودار بنا دیا تھا میرے نبی کے جانے سے، اس لیے اس کا نام طیبہ بھی رکھا گیا، طیبہ پاکیزہ بھی رکھا گیا، خوشی کی جگہ، تر و تازگی کی جگہ طابہ بھی رکھا گیا۔ تو اس کے یہ نام بھی ہیں مدینہ منورہ کے۔ اور ایک نام مدینہ منورہ کا طیبہ کے ساتھ ساتھ یثرب بھی تھا، جو پہلا نام عام مشہور تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا یقولون الیثرب، یقولون، لوگ کہتے ہیں اسے یثرب، وہی المدینہ، آپ نے فرمایا اس کو یثرب نہ کہو، یہ تو مدینہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کہنے سے منع کر دیا، کیونکہ وباؤں کی وجہ سے وہاں کی آب و ہوا مخالف تھی، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا، اور میرے نبی نے فرمایا مدینہ انسان کو گناہوں کو ایسے نچوڑ لیتا ہے، گناہ ایسے ختم ہو جاتے ہیں مدینہ میں آ کر، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جائے تو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، اور وہ بھٹی جو ہے لوہے کے میل کچیل کو دور کر کے اسے صاف کر دیتی ہے۔ جو مدینہ میں محبت سے اللہ کے رسول کی نسبت لے کے آتا ہے، اللہ اس کے گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دیتا ہے، تو گناہ اس کے ختم ہو جاتے ہیں، جیسے مکہ کے معنی میں آپ نے پڑھا۔ تو ایک معنی اس کا، یعنی یثرب بھی اس کا نام تھا پہلے، جو اللہ کے نبی نے منع کر دیا کہ مدینہ کہا کرو، مدینہ رسول کہتے تھے یا مدینہ نبی کہا جاتا تھا۔ یہ بھی نام ہے مدینہ منورہ کا۔ اور یہ مدینہ منورہ کے وہ نام ہیں جو مشہور تھے، یا اس کو بولا جاتا تھا، اور یہ نام تاریخ میں آپ کو، سیرت میں اور اسلامی تاریخ میں آپ کو نظر آئیں گے، اور پرانی تاریخوں میں آپ دیکھیں گے کہ کیا کیا اس کے تاریخی نام تھے، تو آپ کو نظر آئیں گے۔ تو مدینہ منورہ ایسی جگہ ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسے مخرج صدقن مدخل صدقن، مکہ کو بھی ایسی جگہ جو پاک صاف ستھری اچھی صداقت والی جگہ ہے، اور مدینہ کو بھی آپ نے ایسے فرمایا، مکہ کو بھی اور مدینہ کو بھی، دونوں جگہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت والی اور بڑے مقام والی جگہ فرمایا، اور واقعی ایسی جگہ ہے۔ آپ ذرا دیکھیں قرآن پاک کو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اشارہ فرمایا مکہ میں کہ میرے محبوب آپ نے یہاں سے جانا ہے، جہاں سے جا رہے ہیں یہ جگہ بھی بہت اعلیٰ ہے، اور جہاں جانا ہے وہ جگہ بھی بہت اعلیٰ ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرے محبوب خود دعا کیجئے، خود اللہ سے کہیے۔ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر فرمایا۔ فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر، اللہ سے یہ دعا مانگا کر، کیا کہوں یا اللہ؟ فرمایا جس جگہ سے میں جا رہا ہوں اس جگہ سے مجھے اچھے طریقے سے نکال دے، اور جہاں جا کے میں نے ٹھکانہ لگانا ہے، جہاں رہائش کرنی ہے، اس جگہ کو بھی اچھا بنا دے۔ یعنی آپ نے جانا تھا مکہ سے اور پہنچنا تھا مدینہ منورہ، تو دونوں کے لیے اللہ فرماتے میرے محبوب آپ خود اللہ سے دعا کریں، اللہ ان جگہ کو برکت والا بنا دے۔ اور کتنی برکت والا بنا دے، سنو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، وباؤں کی زد میں، بھوک کی شدت اور قلت کھانے پینے کی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی نے دو چیزیں اضافی مانگی ہیں مکہ سے مدینہ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں اضافی مانگی ہیں اللہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز کیا مانگی؟ آپ نے فرمایا اللہم حببنا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ سے درخواست کی، حبب الینا المدینہ، میرے محبوب، اے میرے مولا، اے میرے خالق و مالک، میرے وجود کو سب سے اعلیٰ بنانے والے اللہ، میں درخواست کرتا ہوں حبب الینا المدینہ، یا اللہ مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اللہ کے نبی کی دعا ہے حبب الینا المدینہ، یا اللہ مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ کیسے؟ کما حببت الینا المکہ، آپ نے فرمایا جس طرح مکہ کی محبت تو نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے، اسی طرح مدینہ کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ یہ متفقن حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا، اگلا لفظ سنو، آپ نے فرمایا او اشد، یا اللہ مکہ سے زیادہ مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ مکہ کی محبت تو تو نے ہمارے دلوں میں ڈال دی، یا اللہ مدینہ کی محبت ہمارے دلوں میں اشد، مکہ سے بھی زیادہ ڈال دے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیامت تک رہنا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی مبارک، آپ کا وصال مبارک، قیامت تک آپ کی وہاں قبر مبارک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کے بعد جو ہستی ہے جس سے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، پہلی محبت اللہ کی ہے، جو بہت زیادہ محبت انسان کے دل میں ہونی چاہیے۔ اللہ کی محبت کے بعد جس ذات کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ کیوں؟ آپ نے قیامت تک رہنا تھا مدینہ میں، اس لیے
بعض عبادات کی فضیلت مکہ میں زیادہ ہے، نماز مکہ میں پڑھو زیادہ فضیلت ہے، خانہ کعبہ میں 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کے دل جب وہاں سے عبادات پوری ہو جاتی ہیں، وہاں کی زیارات پوری ہو جاتی ہیں، تو ہر مسلمان کا دل کھنچتا ہے کہ مدینہ منورہ پہنچ جاؤں، مدینہ منورہ پہنچ۔ یہ فطرتی محبت ہوتی ہے، یہ نہیں کہ مکہ میں کا مقام میں فرق آ جائے گا، نہیں نہیں، وہ اپنی جگہ اس کا مقام ہے، اس کی جگہ عزت اپنی جگہ ہے مکہ مکرمہ کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت داؤد طائی بیٹھے ہیں، حضرت امام جعفر صادق، دونوں پائے کے بڑے عالم ہیں، علم والے ہیں، دونوں کو محبت رسول بھی ہے، محبت مکہ مدینہ بھی ہے۔ داؤد طائی کہتے ہیں اے جعفر، آپس میں دوستی بھی تھی، تعلق بھی تھا۔ داؤد طائی فرماتے ہیں اے امام جعفر، میں کہتا ہوں آپ میری اس بات کی تصدیق کریں، کیا کہتے ہو؟ فرمایا جو مکہ میں پہنچ گیا، ایمان کی حالت میں پہنچ گیا، تو میں اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو مکہ میں پہنچ گیا، ایمان کی حالت میں پہنچ گیا، اسے موت آ گئی، تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا، کیونکہ مکہ کے اندر پہنچ گیا ایسے گناہوں سے پاک جیسے آج ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے۔ تو حضرت امام جعفر فرماتے ہیں، داؤد کہتے ہیں بتاؤ آپ کا فتویٰ کیا ہے اس پر؟ انہوں نے فرمایا میرے نزدیک آپ کی بات بالکل 100% ٹھیک ہے، لیکن میرے نزدیک جواب مکمل نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا آپ بتائیں، وہ اہل بیت سے تعلق رکھنے والے خاندان رسول سے امام جعفر کہتے ہیں میرے نزدیک بات مکمل تب ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں مکہ میں ایمان کی حالت میں تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ میں ساتھ اور لفظ جوڑ دیتا ہوں، کیا جوڑ دیتے ہو؟ جو مدینہ میں پہنچ جائے ایمان کی حالت میں، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ انہوں نے کہا جہنم میں نہیں جائے گا۔ انہوں نے کہا میں کہتا ہوں وہاں جو ریاض الجنہ میں پہنچ گیا، فرمایا جنت مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ میرے نبی نے کہا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ جو جنت میں پہنچ جائے، جو جنت میں چلا گیا، وہ بندہ کبھی جنت سے نکلتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، دونوں کی بات صحیح کر دی، مکہ بھی ضروری ہے، مدینہ بھی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا دعا میں اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا المکہ او اشد، یا اللہ مدینہ کی محبت ذرا زیادہ کر دے میرے دل کے اندر۔ دوسری چیز جو اضافی مانگی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مانگا؟ اے اللہ اپنے خلیل، اپنے دوست ابراہیم کی دعا کو آپ نے سنا، مکہ کے لیے انہوں نے کہا یا اللہ مکہ کے پھلوں میں برکت ڈال دے، مکہ کے رزق میں برکت ڈال دے، امن والا شہر اسے بنا دے۔ اے اللہ تیرے دوست نے، خلیل نے تجھ سے کہا تھا مکہ کے لیے اسے برکت والا بنا دے، اس کو پھلات کا رزق دے دے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کرتا ہوں۔ کیا درخواست کرتے ہیں؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ درخواست کرتا ہوں، اے اللہ جس طرح میرے دادے ابراہیم کی وجہ سے مکہ کو برکت والا بنایا، اسی طرح میری دعا کی برکت سے مدینہ کے سا میں بھی برکت ڈال دے، مدینہ کے مد میں بھی برکت ڈال دے، مدینہ کے پھلوں میں بھی برکت ڈال دے۔ اور آپ نے فرمایا مع البرکتین، میرے نبی خلیل نے، میرے دادے جد امجد خلیل نے آپ سے مکہ کے لیے برکت مانگی تھی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے ڈبل برکت مانگتا ہوں۔
برکت ہے، ڈبل برکت مانگتا ہوں مدینہ کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کر دی اللہ سے، اے اللہ مدینہ میں ڈبل برکت عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، یہ دو اضافی چیزیں میرے نبی نے مکہ سے مدینہ کے لیے زیادہ مانگی ہے، ایک محبت زیادہ مانگی ہے، اور نمبر دو برکت زیادہ مانگی ہے مدینہ کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور واقعی اللہ نے وہاں ہر جگہ پہ اعمال میں بھی برکت ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک ایک جگہ پہ برکتوں کے مرکز رکھ دیے، خزانے رکھ دیے، ثواب کے مرکز رکھ دیے، خزانے رکھ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پڑھ لو، روایات پڑھ لو، اللہ نے مدینہ کو مرکز کی اور برکت کی جگہ بنایا ہے۔ اور دیکھیں وہاں جب جائیں، اللہ اکبر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بڑی عزت کے ساتھ وہاں لے گیا، کیونکہ قرآن پاک کی یہ آیت بتا رہی ہے، قُل رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ۔ نکلنا تھا جہاں سے اس کا ذکر بعد میں کیا، جہاں جانا تھا اس کا ذکر پہلے کیا قرآن پاک میں۔ یا اللہ جہاں سے جانا ہوں خیریت کے ساتھ وہاں سے نکلنے کے اسباب بنا دینا، جہاں جانا ہے وہاں مدخل صدق، وہاں بھی اچھے انتظام کروا دینا۔ اللہ فرماتے میرے محبوب پیغمبر مکہ سے نکلو گے رات کی تاریکیوں میں، ایک یار تیرے ساتھ ہوگا جو کبھی تجھے چھوڑتا نہیں تھا اکیلا، وہ تیرے ساتھ تیرا یار رہے گا میرے محبوب پیغمبر۔ رات کی تاریکی میں چھپ کے جانا پڑے گا، جان بچانی پڑے گی، غار میں پناہ لینی پڑے گی، وہاں جا کے اپنی جان بچانے کے لیے اسباب تلاش کرنا پڑیں گے۔ میرے محبوب جب مدینہ میں جائیں گے مدخل صدق، اللہ اکبر، وہاں اللہ نظام کوئی بدل دے گا، کیونکہ یہاں مشقتوں کا دور گزر رہا تھا، یہاں تنگیوں کا دور گزر رہا تھا، وہاں اللہ آسانیوں کا دور شروع کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ وہاں انعامات کی بارش کرنا تھا مدینے والے، کیونکہ اللہ کے نبی کے یہ 13 سال نبوت کے بعد کا زندگی مبارک، 40 سال نبوت کی پہلے کی زندگی، 53 سال میرے نبی نے مکہ میں گزارے تھے، اور اللہ کے نبی نے دکھوں میں تکلیفوں میں بڑے گزارے تھے۔ اللہ کہتے ہیں میرے محبوب یہاں سے بڑا مشکل کام ہے، اب اللہ آپ کو بڑی نعمتیں دینے والا ہے، بڑے انعامات دینے والا ہے۔ اللہ اکبر، یہاں سے نکلے رات کی تاریکی میں، غار میں پناہ لے کے 3 راتیں، وہاں سے گئے 200 اونٹ انعام تھا حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 200 اونٹ انعام تھا، کوئی گرفتار کروا دے کوئی پکڑوا دے، لیکن اللہ کی قدرت و شان دیکھیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں پہنچتے ہیں، اللہ اکبر، آپ دیکھیں وہاں کے کیا نظارے تھے۔ روزانہ پتہ چل گیا تھا مدینہ والوں کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل پڑے، مدینہ والوں کو پتہ چل گیا کہ آپ نکل پڑے وہاں سے، روزانہ آ جاتے ہیں سنا پہاڑیوں کے پاس اللہ کے نبی کے انتظار میں، کب تشریف لائیں ہم آپ کا استقبال کریں، آپ کو ویلکم کریں۔ روزانہ دوپہر تک آتے پھر واپس چلے جاتے، پھر آتے پھر واپس چلے جاتے۔ اللہ اکبر، کیا ان کی وہ طرف تھی، کیا خواہش تھی، کیا تمنا تھی، اس سے پہلے کئی سال کی محنت تھی نا میرے نبی کی۔ پہلے عقبہ اولا ہوا،
پھر عقبہ ثانیہ ہوا۔ حضرت مصعب بن عمیر کی پوری سال کی محنت ہے مدینہ منورہ میں، 72 آدمی 12 عورتیں، حضرت عقبہ ثانیہ جگہ پر میرے نبی نے ان سے بیعت لی تھی، انہوں نے مدینہ آنے کی دعوت دی تھی، اور اللہ اکبر، اسلام کی فضا مدینہ میں پہلے بن چکی تھی، مکہ میں میرے نبی نے خود بنائی تھی پہلے، مدینہ میں پہلے استقبال بعد سارا کچھ تیاریاں ہو رہی تھی، اللہ کے نبی کے آنے کا ماحول تیار ہو چکا تھا مدینہ منورہ میں۔ اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مدینہ پہنچے، سبحان اللہ، اگر محبت کرنی ہے اپنے نبی سے، سیکھو ذرا مدینہ کے انصار سے، مدینہ کے ان معصوم بچوں سے، مدینہ کی ان معصوم کلیوں سے، اللہ کے نبی سے محبت کا حق کیسے ادا کیا انہوں نے۔ وہ بچیاں جن کو لوگ نفرت کی وہ بچیاں جن کو زندہ کر دیتے میرے نبی سے آنے سے پہلے، وہ بچیاں جن کی معاشرے میں کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں تھی، آج بھی ہماری بدنصیبی کی بات ہے، آج بھی ہماری بدنصیبی کی بات ہے ہمارے معاشرے میں، اللہ لڑکا دے دے تو بڑیاں خوشیاں مناتے ہیں، اللہ بیٹیاں دے دے تو پریشان ہو جاتے ہیں، بیٹیاں کیوں مل گئی ہمیں، بیٹے زیادہ ہونے چاہیے، بیٹیاں کم ہونی چاہیے، ان کو پتہ نہیں ہے اللہ نے عزت کیا رکھی ہے، بیٹے کی اپنی عزت ہے، بیٹے کی اپنی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے دونوں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ اللہ نے اولاد کی نعمت کا جب ذکر کیا قرآن پاک میں، پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا پھر بیٹوں کا ذکر فرمایا، اللہ نے اپنے نبی کو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، بیٹے کم بیٹیاں زیادہ ملی میرے نبی کو، تو بیٹی ہونا کوئی عیب کی بات نہیں، بیٹیاں ہیں، پہلے وہ زندہ درگور ہو جاتی تھی، آج وہی بیٹیاں ہیں، سبحان اللہ، میرے نبی نے عزت دی، آج نبی کے استقبال کے لیے مدینے کے در و دیوار پہ کھڑی ہوئی ہیں اور اللہ کے نبی کے انتظار میں۔ اور کیا اللہ اکبر، میرے نبی جب تشریف لے گئے، گھاٹیوں سے گرد و غبار اڑنے لگا، پتہ چل گیا آ گئے میرے محبوب۔ مدینہ کی تاریخ ہو رہی ہے، آج مدینہ کو ایک نئی شہر کو نئی زندگی مل رہی ہے، آج یہ اسلام کا مرکز بننے والا ہے، آج اس کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں داخل ہوئے، اللہ اکبر، کیا عزت تھی، کیا شان تھا، طلع البدر علینا واحتفت منها البدور ما رأینا قط یا وجہ السرور انکا، اللہ اکبر، وہ جملے پڑھو تاریخ کی کتابوں میں جو ہر بچہ اپنے اپنے انداز میں کہہ رہا تھا، ہر بچی اپنی اپنے انداز میں، کوئی کہتا ہے طلع البدر علینا واحتفت منها البدور، یہ بچیاں کہہ رہی تھی وہ دیکھو 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا، واحتفت منها البدور، ایسا چاند ہے جس کے چاند کے آنے کے بعد سینکڑوں چاندوں کی روشنی ماند پڑ گئی، چھا گیا، وہ آیا تو سارے بدر کے چاندوں پر، 14ویں کا چاندوں پر چھا گئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیا کہتی ہیں، مثل حسن کما رأینا، ایسا حسن تو آج تک ہم نے کسی کا دیکھا ہی نہیں ہے، انک شمس، آپ تو سورج کی طرح ہیں، انت قمر، آپ تو چاند کی طرح ہیں، آپ تو صرف روشنی روشنی، نور روشنی روشنی نظر آ رہے ہیں، آپ کے چہرے کی چمک ہے، آپ کے چہرے کی دمک ہے، آپ کے چہرے کی نورانیت ہے، لمانیت ہے، مٹھاس ہے، ملاحت ہے، صباحت ہے، چمک ہے، اور مٹھاس اتنی بھری ہوئی ہے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب
وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاعی نحن جوار من بنی نجاری یا حبذا محمد من جاری۔ یہ معصوم بچیاں کہتی ہیں ہم قبیلہ جوار کی بچیاں ہیں، اور کیا کہتی ہیں؟ مبارک دو مبارک دو، ہمیں خوشخبریاں دو۔ کیوں؟ کسی کا پڑوسی کوئی ہوگا، کسی کا پڑوسی کوئی ہوگا، میرا پڑوسی بڑا آدمی ہے، ناز ہے اسے، ہم بچیاں وہ خوش نصیب ہیں، آج کے بعد ہمارا پڑوسی جناب محمد الرسول اللہ۔ یہ بچیاں کہہ رہی تھی مدینے کی، اور بچے کہہ رہے تھے 14ویں کا چاند آ گیا۔ سبحان اللہ، یہ مدینہ کی تاریخ ہے، مدینہ کی عزت کے نظارے ہیں، یہ کیسے بھولے مدینہ کے اس منظر کو مسلمان؟ کیوں اللہ کے نبی کہتے ہیں یا اللہ مکہ کی محبت تو نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہے، مدینہ کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ڈال دے، او اشدہ، اس محبت کو ذرا تیز کر دے، مدینہ کی محبت کو۔ میرے نبی نے فرمایا کیونکہ مرکز رہے گا قیامت تک مدینہ، مرکز رہے گا قیامت تک مکہ۔ میرے نبی کے 53 سال گزرے مکہ میں، میرے نبی کے 10 سال گزرے مدینہ میں، آپ کی زندگی مبارک میں، پھر ہمیشہ کا آرام مدینہ منورہ میں۔ ذرا سبحان اللہ دیکھیں تو صحیح، جب مدینہ میں پہنچا مسلمان، اللہ نے کیا برکتیں رکھی ہیں مدینہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ مدینہ، جب جاؤ مدینہ منورہ، وہاں کیا کیا تمہیں ملے گا دیکھنے کو، کیا کیا برکتیں ملے گی، کیا کیا دیکھنے سے درجات بلند ہوگے۔ اس لیے جب بھی مدینہ جانا ہے، سفر شروع ہو، پہلا کام یہ ہے کہ تیری میری زبان پہ درود شریف کی کثرت ہو، اور ہم احسانات یاد کریں اپنے نبی کے، کہ ہمارے نبی کی وجہ سے اللہ نے ہمیں کیا کیا دیا ہے۔ پہلا کام، جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنا زیادہ انسان اپنے محبوب کا تذکرہ کرے گا، جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنا زیادہ درود شریف پیش کرے گا۔ اللہ اکبر، محبت رسول دل میں سجا کر مدینہ کا سفر شروع کر دے، اور اللہ اکبر، اس سفر میں ذرا دیکھ کیا کیا آگے آپ کو نظارے ملنے والے ہیں، کیا کیا تاریخ آپ کے سامنے آئے گی۔ پہلے پہلے پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں مسجد کا قیام، مسجد قباء، اب اللہ مجھے اور آپ کو بار بار وہاں لے جائے، بالتکرار لے جائے، اور ہر موقع پہ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دے۔ اس لیے فرمایا نیت رکھو جانے کی، لے جانے والا اللہ ہے، اللہ یہ اسباب بنانے والا ہے۔ سبحان اللہ، وہ کیا نظارے ہیں۔ مسجد قباء، پہلی مسجد میرے نبی نے بنیاد رکھی قباء کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مدینہ میں پتہ ہے کیا کچھ ہے، برکت کے نظارے مدینہ کے اندر کیا ہیں۔ مسجد قباء میں پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جگہ سے باوضو ہو کر چل، یعنی تیرا ہوٹل ہے جہاں جہاں تیری رہائش ہے، وہاں سے باوضو ہو کے چل، اور باوضو ہو کے وہاں پہنچ مسجد قباء میں، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی، لمسجد اسس علی التقوی، قرآن نے کہا، اور وہاں کے رہنے والوں لوگوں کی تعریف کی، اور تعریف کی کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ طہارت کو، صفائی کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ وہاں کے قباء کے لوگ، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باوضو ہو کے جا مسجد قباء میں 2 رکعت نفل پڑھ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ادھر تیری نفل مکمل ہوگی، ادھر تیرے نامہ اعمال میں اللہ مقبول عمرے کا ثواب لکھ دے گا۔ آپ ذرا تصور کریں مسلمان بھائیو، مقبول عمرے کا ثواب۔ اب روزانہ جائے بندہ، روزانہ جائے مدینہ میں، جتنے دیر قیام ہے
1 گھنٹہ نکال لیں، گھنٹہ ہی لگتا ہے، چلا جائے، سب کچھ مل گیا ہے وہاں، سواری کا انتظام، سب کچھ، اللہ کرے جائے بندہ اور وہاں 2 رکعت نفل پڑھ کے روزانہ آئے، جتنے دن اللہ موقع دے دے روزانہ ایک مقبول عمرے کا ثواب بندہ لے کے آ جاتا ہے۔ یہ وہ پہلی مسجد ہے قبا۔ جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو اس مسجد کی بنیاد رکھی جسے مسجد قبا کہتے ہیں۔ آپ ذرا تصور کریں، یہ مدینہ سے ملتا ہے، جب مدینہ انسان جاتا ہے تو کیا کچھ ملتا ہے انسان کو، اللہ کی طرف سے کیا برکتیں انعامات ملتے ہیں۔ اور پھر آپ آئے مسجد نبوی میں، مسجد نبوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا دیکھو ایک روایت میں 1000 کا نماز ثواب، اور مشہور جو عام روایت ہے 50,000، لیکن 1000 والی تو متفق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ذرا تصور کریں اتنا بڑا ثواب مسجد نبوی میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان، آپ نے فرمایا سفر کرنا ہے نیکی کے لیے 3 مسجدوں کے لیے اسپیشل سفر کرو ان کی زیارت کے لیے۔ آپ نے فرمایا مسجد اقصی جسے بیت المقدس کہتے ہیں، اسپیشل جاؤ سفر کرو، اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا مسجدی جو میری مسجد ہے یعنی مسجد نبوی، اسپیشل سفر کرو زیارت کے لیے، اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا مسجد حرام خانہ کعبہ، اسپیشل سفر کرو زیارت کری، اللہ اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی مسجد نبوی ان 3 مساجد میں سے ہے، 3 مقامات میں سے ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا اسپیشل سفر کر کے جاؤ وہاں زیارت کے لیے، تو وہاں کے نظارے آپ کو ملیں گے، مدینہ میں مسجد نبوی کے نظارے ملیں گے۔ پھر جائیں گے تو مسجد ذوالقبلتین ملیں گی۔ یہ 3 مشہور مسجدیں ہیں جہاں آپ نے جانا ہے، وہاں زیارت کرنی ہے۔ اللہ اکبر، اس کا نظارہ کیا ہے؟ مسجد ذوالقبلتین جائیں گے، اللہ کی قدرت کا نمونہ آپ کو نظر آئے گا، نبی کی محبت کا اظہار نظر آئے گا، صحابہ کرام کا نبی پہ اعتماد آپ کو مسجد ذوالقبلتین میں نظر آئے گا۔ ظہر کی نماز پڑھیے، ادھر مسجد نبوی میں صحابی نے حکم آ گیا، قبلہ بدل گیا ہے، سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے میرے نبی کی تمنا ہے، میرے نبی کی خواہش ہے، یا اللہ میرا قبلہ بدل جائے، بیت اللہ میرا قبلہ بن جائے۔ اللہ نے خواہش پوری فرمائی، نبی کے چہرے کے اٹھنے کی لاج رکھی، اللہ قرآن میں کہتا ہے چہرے کی لاج رکھی، اللہ نے قبلہ بدل دیا، اور اللہ اکبر، اللہ کا حکم آ گیا، صحابی نماز پڑھتا ہے مسجد نبوی میں، چلا جاتا ہے، چلتے چلتے عصر کی نماز کا ٹائم ہے، ذوالقبلتین مسجد میں پہنچتا ہے، صحابہ نماز کروا رہے ہیں، جماعت کھڑی ہے، امام آگے ہے، پیچھے مقتدی ہیں، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے سارے نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ قبلہ بدلنے کا بھی حکم نہیں آیا تھا۔ اب اندازہ کریں، ذرا تصور کریں، اللہ اکبر، صحابی اعلان کرتا ہے پیچھے کھڑے ہو کے اونچی آواز کے، اے اللہ کے بندو، نبی کے یاروں، مستانوں، دیوانوں، پروانوں، اللہ کا حکم آ گیا ہے، قبلہ بدل گیا ہے، اب بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ آدھی نماز ہوتی ہے، آدھی ابھی جماعت شروع ہے، امام نے پھرنا شروع کر دیا، ادھر اس صحابی کی آواز آ رہی ہے، ادھر پورا مجمع پیچھے سے، آپ ذرا اندازہ کریں، وہاں جا کے محرابوں کا نقشہ دیکھ لیں، اللہ ہم سب کو بار بار وہاں لے جائے۔ آج کی محراب بھی دیکھنا، سیدھا اس کے دوسری طرف دیکھنا تو اوپر محراب کا نقشہ بنا ہوا ہے، علامتاً کے دیکھو، پہلے ادھر رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اب ادھر رخ کر کے نماز بالکل اس کے الٹا آپ کو نظر آئے گا، اب پوری صفیں بدل گئی، امام بدل گیا، انتظار نہیں کیا کہ نماز مکمل ہوگی تو پھر پوچھیں گے، نہیں نہیں، اعتماد اتنا تھا اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حکم آ گیا، اس کو نماز کو مکمل نہیں کرنا، پہلے حکم کو پورا کرنا ہے۔ یہ مسجد ذوالقبلتین میں یہ نظارہ آپ کو نظر آئے گا جب مدینہ اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے۔ یہ 3 مسجدیں،
اور آپ کو نظر آئیں گے 2 اور قبرستان آپ جائیں گے، سبحان اللہ، ایک شہداء کے قبرستان میں شہدائے احد، میرے نبی کی یہ بھی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے شہداء کے قبرستان میں، شہدائے احد کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عجیب بات ہے، آپ ذرا تاریخ پڑھیں مدینہ کی، آج کے دور میں بھی ذرا دیکھیں، ایک روڈ جا رہا ہے، سڑک جا رہے ہیں، سیدھا اسی راستے پہ انہوں نے سڑک بنائی ہے جس راستے سے میرے نبی مسجد نبوی سے شہدائے احد کے قبرستان میں جایا کرتے تھے، جہاں احد کی جنگ ہوئی وہاں جایا کرتے تھے۔ آج بھی وہاں آپ جانا چاہتے ہیں کہ میں جاؤں اسی راستے سے جس راستے سے میرے نبی گزرے تھے، جس راستے سے پیدل میرے نبی گئے تھے، آج بھی وہاں آپ کو وہ جگہ نظر آئے گی۔ اللہ اکبر، جو احد کے قبرستان جائیں گے، اب تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے، شہدائے احد کے بڑی مسجد بن گئی ہے، وہاں شہدائے احد کے اس قبرستان کے پاس بڑی مسجد اللہ نے بنوا دی ہے۔ اب دیکھیں 2 رکعت نفل پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگے، اللہ یہ وہ لوگ ہیں نبی کے اشاروں پر انہوں نے اپنی جان تک قربان کر دی ہے۔ یہاں سویا ہے عمر بن جموح جس نے کہا تھا یا اللہ مجھے واپس گھر نہ لے جانا، یا اللہ میرا وجود قبر یہاں بنے، قیامت والے دن یہاں سے میرے وجود اٹھے اور میں کہوں یا اللہ تیرے اور تیرے نبی کا حکم تھا، میں نے گھر اپنے وجود کو واپس نہیں لے گیا۔ معذور صحابی، لنگڑا صحابی معذور، حدیث پاک میں آتا ہے میرے نبی نے فرمایا اللہ نے یہ مجھے منظر معجزتاً دکھا دیا کہ لنگڑاتے میرا عمر بن جموح جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں آپ کو وہ منظر بھی نظر آئے گا جہاں غسیل الملائکہ، اللہ اکبر، جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، وہ حضرت حنظلہ، آپ کو وہاں ان کی یاد بھی نظر آئے گی۔ بیوی کا خیال نہیں، نئی شادی کا خیال نہیں، بیوی کہتی ہے غسل کر کے جاؤ، وہاں میرے نبی کا حکم ہے تاخیر ہو جائے گی، جان تک چلی جاتی ہے، غسل لازم ہے، فرشتوں کو اللہ نے بھیجا کہ غسل کرواؤ، غسیل الملائکہ لقب مل گیا، سبحان اللہ۔ وہاں آپ کو یہ منظر بھی نظر آئے گا، وہاں کھڑے ہوں گے، وہ منظر بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے آئے گا جہاں میرے محبوب کے چچا حضرت حمزہ کے وجود کے وہ ٹکڑے بھی آپ کو نظر آئیں گے، وہ یادیں بھی آپ کو نظر آئیں گی، میرے نبی کا تڑپنا بھی مجھے نظر آئے گا، نبی کا رونا بھی وہاں نظر آئے گا، میرے نبی کے خون گرے ہوئے قطرے بھی وہاں احد میں آپ کو نظر آئیں گے، دندان کا نقصان ہونا بھی نظر آئے گا، میرے نبی کی رخساروں میں وہ خود کی جو کڑیاں گھس گئی تھی، احد کے دامن میں وہ خون کے قطرے جو گرے تھے، وہ بھی وہاں آپ کو وہ منظر یاد آئے گا۔ کس کے لیے تیرا میرا نبی تڑپا تھا، کس کے لیے تیرے میرے نبی کو وہ شہید کے شہداء کی لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے میرے نبی کے سامنے، چچا ٹکڑوں کی حالت میں ظالموں نے حضرت حمزہ کے وجود کا مسئلہ فرما دیا تھا، میرے نبی کے سامنے پیارے پیارے صحابہ کے وجود مبارک پڑے تھے، آج تیرے میرے پیارے کا ایک بھی میت وجود تیرے گھر میں پڑا ہو تو سکون نہیں ہوتا، آرام نہیں ہوتا، تڑپ جاتا ہے، سارا گھر دکھی ہو جاتا ہے، ہر ایک کی آنکھیں اشبار ہوتی ہیں، قربان جاؤں میرے نبی کے وہ یار، اللہ کے نبی سے اپنے والدین سے زیادہ نہیں، کائنات سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ تھے، اور ایسی دنیا اللہ نے آج بھی ذرا دیکھو مسلمان اپنے نبی سے کتنا پیار کرتا ہے، اپنی جان تک تو دے دیتا ہے، نبی سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ آج ظالم سمجھتے ہیں نبی کی گستاخیاں کر کے، نبی کی عزت پہ حملے کر کے، میرے نبی کی ذات پہ تبصرے کر کے وہ سمجھتے ہیں میرے نبی کی شان کم ہو گئی ہے، نہیں، کبھی سوچنا بھی مت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث اٹھا کے دیکھو، صحابہ روتے روتے آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کافروں نے میٹنگ کی ہے، کیا میٹنگ ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ آج کے بعد ہم محمد نہیں کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ محمد کا معنی ہی ہوتا ہے جس کی تعریف کی گئی، محمد کا معنی ہی ہوتا ہے جس کی تعریف پہ اللہ نے مجبور کر دیا ہو، محمد کا معنی ہی ہوتا ہے جب محمد کا نام لیتے ہیں تو ہونٹ خود بخود ہی محبت سے مل جاتے ہیں، اس لیے آج کے بعد ہم محمد نہیں کہیں گے، آج کے بعد
हम मुजम्मम कहेंगे नऊज़ बिल्लाह, जिसकी मुजम्मत की गई नऊज़ बिल्लाह। आज मीटिंग की है, सहाबी रोते रोते मेरे नबी के पास आए, या रसूल अल्लाह मैं परेशान हूँ, आज के बाद आपका नाम भी बिगाड़ना चाहते हैं ये जालिम लोग। मेरे नबी ने फरमाया, ओ मेरे सहाबी परेशान क्यों होते हो, वो तो मुजम्मम को गालियां देंगे, अल्लाह ने मुझे मुहम्मद बनाया है, मेरी इज्जत घटा नहीं सकते हैं, मेरी इज्जत कम नहीं कर सकते हैं, मजबूरन मेरा नाम लेना पड़ेगा। मेरा नाम लेंगे तो होंठ गवाही देंगे, मोहब्बत का मरकज है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इज्जत का मरकज है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, रिफात का मरकज है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, व रफअना लका ज़िक्रक। अल्लाह फरमाते मेरे महबूब, एक तो हमने आपकी इज्जत को बुलंद कर दिया, दूसरा हमने दुनिया को लगा दिया है कि आपकी तारीफ करें। मैं कहता हूं दुनिया वालों, अपने तो अपने बिगानों से भी अल्लाह अपने नबी की तारीफ करवाता है। सुनो, अब्दुल्लाह इब्न सलाम से पूछा गया कैसा है, वो कहता है इन्नहु लैसा बिवजहिन कज़्ज़ाब, ये चेहरा अल्लाह ने ऐसा बनाया, मैं तो आज देख रहा हूं ये चेहरा ही ऐसा है, सताकत जिससे टपकती नजर आती है। इसलिए मैं ऐलान करता हूं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसलिए कहते हैं ना, आज लोग कहते हैं कि मेरे नबी की इज्जत कोई कम हो जाएगी। नहीं मुसलमान भाइयों, तेरी मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है अपनी जगह पर, हमारे नबी की इज्जत को कभी फर्क आ नहीं सकता है, अल्लाह ने आपको बनाया ही ऐसा है। मैं कहता हूं अपने नहीं दूसरों की दरवाजे पे ले जा, आज अगर किसी ने पढ़ना है तो उन 100 अजीम शख्सियात की वो किताब को पढ़ ले। मैकल एचहार्ड की वो किताब जिसने अजीम 100 हस्तियों के नाम लिखे, वो 100 बंदे जो सबसे आला उसके नज़दीक थे, उसने जो कानून बनाया उस मेयार पर परखा, ईसाई मजहब से होते हुए आज भी आपको इंसाफ की निगाह से देखोगे, उसने इंसाफ किया, चाहे ईसाई मजहब से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन उसने पहला नंबर दिया तो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को दिया। ये क्या है, हालांकि कलमा नहीं पढ़ने वाला, उसने इंसाफ से फैसला किया। आज भी हम गैर मुसलमानों से कहते हैं मेरे नबी की इज्जत पे हमला करने से पहले सोच लेना, वही नबी था ना जिसने कहा था यहूदी भी भूखा नहीं मरना चाहिए, ईसाई भी भूखा नहीं मरना चाहिए, वही नबी था ना जिसने तुम्हारे हुकूक बताए हैं, उन्होंने कहा काफिर की औरत को भी नहीं मारना चाहिए, बूढ़ी हो जाए, उनके बच्चों को भी नहीं मारना चाहिए, उनके घास तक नहीं काटने चाहिए, उनके दरख्तों को नहीं काटना चाहिए, ये हुकूक तेरे मेरे नबी ने बताए हैं। और उस नबी पे बात करने पहले इतना सोच लेना, जो उन पर कभी कूड़ा करकट डालती थी वो बीमार होती है तो पूछने वाला भी मेरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह था। जो जादूगर कहकर अपना गठड़ी उठा के जा रही है मक्का छोड़कर, उसका सामान अपने सर पे लाद के ले जाने वाला भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसने हमेशा कत्ल के मंसूबे बनाए थे अबू जहल, और उस अबू जहल के दरवाजे पर 100 से ज्यादा दफा जाने वाला, अल्लाह अकबर, जरा तारीख पढ़ के देखें, एक रात शिद्दत की आंधी थी, बारिश बरस रही थी, अबू जहल के दरवाजे पे दस्तक होती है। अरब वालों का ये रिवाज था, ऐसे मौसम में कि तूफान हो, आंधी हो, कोई बेसहारा ऐसा कोई आ जाए वो मजबूरी दरवाजे पे आ सकता है, तो उसको हाजत पूरी किया बिना खाली नहीं चलाते थे। आज दरवाजे पे दस्तक हुई है, बीवी कहती है कौन आया, वो कहता है अबू जहल, आज जो भी आया इस मजबूरी में हमारा रिवाज है, इन हालात में कोई आता है तो हम उसकी बात ज़रूर मानते हैं, उसकी हाजत ज़रूर पूरी करते हैं। सुबहान अल्लाह, कुर्बान जाऊं, दरवाज़ा खोला गया, देखा तो दरवाजे पर आमना के लाल खड़े हुए थे। आपने कहा कोई दुनिया मांगने के लिए नहीं आया, अबू जहल कलमा पढ़ दे, हमेशा की जहन्नम से बच जाएगा, जन्नती बन जाएगा। जो कत्ल के मंसूबे हर वक्त बनाने वाला, मेरा नबी तो उसके लिए भी खैर खाई का पैगाम लेके जा रहा। जालिमों, कभी ये सोच लेना, पहले हमला करने से पहले मेरे नबी की सीरत तो पढ़ लो। जिन यहूदियों ने आए थे मेहमान बन के, पेट खराब हुआ, नबी का बिस्तर खराब कर दिया, पढ़े जरा, तारीख है, इसको कोई जुटला नहीं सकता, नबी की सीरत है, जिंदगी है। तो सामान भूल गए, भाग गए कि हमने बिस्तर खराब कर दिया, वापस आए तो अल्लाह के नबी खुद बिस्तर साफ कर रहे थे।
اور اس وقت ان کو کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق مل گئی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ میرے نبی کی ساری سیرت ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں سبحان اللہ، اما عائشہ فرماتی ہیں حضرت بریرہ ہماری خادمہ تھی، خدمت کرتی تھی۔ ایک دن سخت گرمی تھی اور اس گرمی کی شدت میں آپ تشریف لائے۔ بریرہ سوئی ہوئی تھی، پسینہ پسینہ تھی۔ میرے نبی نے پنکھا، وہ جو ہاتھ والا ہوتا ہے خاص قسم کا بنا، میرے نبی آئے، بریرہ کو وہ پنکھا کرنے لگے۔ حضرت عائشہ رونے لگی، یا رسول اللہ ہمیں کہہ دیتے، ایک خادمہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا بریرہ یہ ہماری خادمہ تو ضرور ہے، عائشہ جب ہم جاگتے ہیں تو یہ ہماری خدمت ہی کرتی رہتی ہے، اس کو بھی تھکاوٹ ہوتی ہے، اس کو بھی گرمی لگتی ہے، اس کو بھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے پنکھا کر رہا ہوں تاکہ اسے گہری نیند آ جائے۔ وہ ہستی ہے ہمارے نبی۔ اس لیے مسلمان بھائیو، آج ہم مسلمان جو ہو گئے نا غافل، اپنے نبی کی سیرت پڑھنا بھی چھوڑ دی، اپنے بچوں کو پڑھانا چھوڑ دیا، آپس میں لڑائیاں جھگڑے فتویٰ بازیاں تفرقہ بازیاں، اس پہ تو ہم لگ گئے، اس کو صحیح کہا، اس کو غلط کہا، یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، اس پہ تو ہم لگ گئے۔ مسلمان اپنے نبی کی زندگی تو پڑھیں، کم از کم قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے تو دیکھیں، پھر ہم جواب دے سکیں، کہہ سکیں کہ ہمارے نبی کی زندگی جو تمہارے سامنے پیش کی جاتی ہے نا، وہ زندگی نہیں میرے نبی کی، میرے نبی کی تو یہ زندگی ہے۔ اور اسی سے متاثر ہو کر پھر غیر مسلم بھی اسلام میں داخل ہوگا اور ہوگا۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، جتنی نفرتیں بڑھتی جائیں گی اتنے نقصانات مسلمان اٹھانا شروع کر دے گا، اور اٹھا رہا ہے۔ آج سے عہد کرو، ہم نبی کے معاملے میں آپس میں نہیں لڑیں گے، ہم نبی کے معاملے میں کسی سے کمپرومائز نہیں کریں گے۔ نبی تو ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ہماری عزت کا مسئلہ ہے، اور نبی نہ ہوتا تجھے مجھے کلمہ کہاں سے ملتا؟ یہ نبی نہ ہوتا، یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتے تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نبض ہستی میں یہ غوچے بھی پریشان ہوتے، رخت بردوش میں سب دست و گریباں ہوتے، خیمہ افلاک میں پھر سے تشتت ہوتا، بزم توحید کے نعروں میں لا الہ سمجھانے والا کون ہوتا؟ بزم توحید کے نعروں میں تردد ہوتا، نہ دست و جبل توحید کے ہدی خواں ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیاں باں ہوتے۔ حصول وحی میں موسیٰ طور پہ پہنچے، پر کیا عجب جو وہی تیرے حضور پہ پہنچے۔ وہ آئے۔ اگر نبی کی عزت پہ حملہ کرنا ہے نا تو ذرا ہندوؤں سے پوچھو۔ آج ہندوؤں سے میں کہتا ہوں میرے نبی کی عزت پہ حملہ کرتے ہو، سنو میرے نبی کی کالکا پرشاد کو پڑھ لو، جو ہندو شاعر ہے وہ کیا کہتا ہے، گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے۔ نبی کی جب زندگی اس نے پڑھی نا، کیا کہتا ہے، گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے، کونین کی تخلیق کو اشاروں سے بلا لے۔ اتنی پاور اسے مل جائے، کونین کی تخلیق کو اشاروں سے بلا دے، پھر کالکا پرشاد سے پوچھے تو کیا لے، نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لے۔ وہ کہتا ہے نبی کو میں نے پڑھا ہے، مسلمانوں کے نبی کو اتنی خوبیوں کے مالک ہیں، میرا دل کرتا ہے اس کے جوتے اتار کو اپنی آنکھوں پہ لگا۔ ذرا تصور کریں۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، آج ہم درود پاک کی کثرت کریں، اپنے نبی سے محبت کا اظہار کریں، اور نفرتوں کو ختم کر کے گھروں میں بچوں کو سیرت طیبہ پڑھائیں، پیارے نبی کی زندگی پڑھائیں، تو انشاءاللہ ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔